الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بھی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کسی بھی مخلوق کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اپنی مخلوق میں سے ذرہ کے برابر بھی کسی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلا وجہ پیدا نہیں کیا ہے، اور اللہ رب العزت اسی کی طرف اپنے بندوں کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا آسمان پیدا کیا، اور ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان پیدا کیے۔ جب انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی کجروی نہیں پاتا ہے، ذرہ برابر بھی انسان اس میں نقص نہیں نکال سکتا ہے۔ جب کہ ہم اسباب کی دنیا میں دیکھیں، ہم دنیا میں چھوٹی سی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنے ستون لگاتے ہیں اس میں۔ اس مسجد میں آپ دیکھیں، اس مسجد کی چھت کھڑی ہے، 4 5 6 ستون لگائے گئے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ہم گھر بناتے ہیں، اندر 5 5 6 6 ستون لگاتے ہیں، تب جا کر اس کی چھت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن یقین پھر بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی حوادثات کے اندر وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی تخلیق کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے آسمان پیدا کیے، کوئی ستون اندر نہیں لگا ہے۔
اسی طرح زمین کے اندر آپ غور و فکر کریں، اللہ رب العزت نے زمین بچھائی ہے، کہیں پر اس کی مٹی سرخ ہے، کہیں پر سفید ہے، کہیں پر کالی ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر پہاڑ لگا دیے ہیں، کہیں پر ریتیلی زمین ہے، پھر اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی روزیاں جو ہیں وہ نکال دی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا تبدیل ہونا، دن روشن ہوتا ہے، رات تاریک ہوتی ہے، تاریکی کے بعد فوراً روشنی کو لے آتا ہے، روشنی کے بعد فوراً تاریکی کو لے آتا ہے، کبھی دن بڑا ہے تو رات چھوٹی ہے، کبھی رات چھوٹی ہے تو دن بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان تمام کے اندر لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کہ میں نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، پھر بڑی سے بڑی مخلوقات کے لیے میں نے روزی کا انتظام فرمایا ہے، اسے زندگی عطا کی ہے۔ اس تمام کے اندر جو ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہوں وہ اس کے اندر اگر غور و فکر کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار خود کر لیں گے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو بلاتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی عقل مندوں کی یہ ہے۔ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اپنے پہلو کے بل۔ ہم دنیا میں عقل مند اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جو لوگوں کو زیادہ ورغلانا جانتا ہو، لوگوں کو زیادہ دھوکے دینے والا ہو، شاطر ذہن ہو، اسے ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ حاضر جواب ہو، اسے ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مند شخص ہے۔ قرآن مجید عقل مند اس شخص کو کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلاتا ہے۔ یہ جو مختلف صورتیں بیان کی ہیں، حیت بیان کی ہے، کبھی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں مجھے نہیں بلاتا ہے۔ اس کی ہر صورت جو ہے، اس کی زبان جو ہے میرے ذکر سے تر ہوتی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مندوں کی دوسری نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے، ضرور اس میں کوئی مقصد رکھا ہے۔ جانوروں کو طرح طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، ان سے طرح طرح کے فائدے لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حشرات الارض پیدا کیے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جب دوسرے بعض زمین پر زیادہ فساد مچاتے ہیں تو وہ انہیں کھا کر زمین سے فساد کو ختم کرتے ہیں۔ جب چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے اور بلا مقصد نہیں پیدا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کیسے بلا مقصد پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف المخلوقات کو کیسے بلا وجہ، بلا مقصد، بیکار پیدا کر سکتا ہے؟ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ استفہام انکاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے با مقصد پیدا کیا ہے ہر انسان،
ہر انسان کو ایک مقصد حیات عطا کی ہے۔ کوئی انسان جو ہے بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اسے اس کے کسی عمل کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے اوپر احکامات لازم نہیں کیے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک امتحان گاہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد دیا ہوا ہے ہر انسان کو۔ اس مقصد کو وہ اگر اپنائے گا تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین جو ہے اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو باطل بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیکار پیدا کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے کافروں کے لیے آگ والی۔ تو کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے میرے بھائیو۔ آج ہم اپنی زندگی میں ذرا غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مقصد حیات عطا کیا ہے اس پر ہم کتنا کار فرما ہے، اس کو ہم کتنا بجا لا رہے ہیں میرے بھائی۔ ہر انسان اپنے نفس کے اندر، اپنے من میں غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے کس لیے بھیجا ہے اور میں کیا کر رہا۔ ہر انسان کے سامنے اس کا مقصد جو ہے واضح ہو جائے گا، اس مقصد کے میں کتنا قریب ہوں اور اس مقصد سے میں کتنا دور ہوں۔ اگر اس مقصد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ اس مقصد سے دور ہے، ہٹا ہوا ہے، غافل ہے اس مقصد سے، تو پھر وہ غور و فکر کرے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائے کہ میں کس طرح اس مقصد کے قریب ہو سکتا ہوں تاکہ میں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسی مقصد کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات کی آیت ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت، بندگی، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم عبادت کا مفہوم بڑا ہی محدود رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے صرف نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، حج کا نام ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں عبادات نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بلا مقصد انسان کو نہیں پیدا کیا۔ نماز کے اندر آپ غور و فکر کریں، 5 وقت نماز فرض ہے، ایک نماز میں 20 منٹ آپ لگا دیں تو 24 گھنٹے جو ہیں، پھر یہ 20 منٹ ہم اگر نکال دیں 5 نمازوں کے، تو پھر تو باقی مقصد حیات سے ہم علاوہ علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اگر ہم سمجھیں کہ عبادت صرف اور صرف روزے کا نام ہے، تو روزہ تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 1 مہینہ روزہ ہوتا ہے، باقی 11 مہینے روزہ نہیں ہوتے۔ تو کیا 11 مہینے ہم بلا مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ یا ہم دیکھیں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، تو کیا ہم پورا سال بلا مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح حج، وہ ایک صاحب استطاعت شخص کے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو کیا وہ پوری زندگی پھر بلا مقصد زندگی گزارتا ہے؟ یہ ہم نے عبادت کا جو مفہوم اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، اس کا نام عبادت ہے۔ یہ بھی عبادات ہیں میرے بھائی، لیکن عبادت کا باب جو ہے بڑا وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتے ہیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ آپ اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں،
اور نمازیں پڑھیں، صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جس نے اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لایا۔ یعنی عبادات میں سے ایک چیز عقائد ہے، ان تمام الفاظ میں عقائد کو بیان کر دیا۔ اسی طرح وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، مستحقین کو مال دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ والیتامى، یتیموں پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ والمساکین، مساکین کو دینا، وابن السبیل، والسائلین، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کر دینا، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز ادا کرنا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، والموفون بعہدہم، جتنے ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا، والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی اور کشادگی دونوں میں صبر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس آیت میں چند اجزاء کو ذکر کر دیا ہے میرے بھائیوں عبادت کے، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں وہ عبادت ہے۔ تو اصل عبادت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصول رضامندی کا، کہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے حاصل کر لیں، ہم زندگی کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کر لیں۔ یہ اصل بندگی ہے، اصل عبادت ہے۔ جب انسان کی نیت یہ ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا کا بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے میرے بھائی۔ چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اگر نیت اس کی خالص ہے کہ میں شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کروں گا تو اس کی وہ تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ نماز وغیرہ تو بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، روزے بھی بڑی پابندی سے رکھتا ہے، لیکن جب وہ باہر معاشرے میں نکلتا ہے والدین کو ستا رہا ہے، والدین کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، حرام مال کماتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا؟ جبکہ نماز تو یہ بھی پڑھ رہا ہے، روزے تو یہ بھی رکھ رہا ہے۔ صرف عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ اپنے معاملات بھی درست کرنے ہوں گے۔ اگر ہمارے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے، تو ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا میرے بھائی۔ اور مسلمان کا ہر عمل جو ہے اگر وہ نیت خالص کر لے تو عبادت ہی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ اللقمۃ، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، وہ لقمہ بھی عبادت بنتا ہے جب وہ نیت اس کی درست ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ تنکا جو راستے میں پڑا ہوا ہے اچھی نیت کے ساتھ اگر وہ اٹھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنکے کی وجہ سے بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ان تمام کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصول رضامندی کے لیے کریں گے تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا اور ہم اپنے مقصد حیات کی طرف جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، بے شک دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ تم نے فوکس اپنے مقصد حیات کے اوپر کرنا ہے۔ کامیابی کے عربی میں بہت سے نام ہیں، ایک نام ہے فلاح،
جس طرح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح سے وہ کامیابی مراد ہے کہ انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لے۔ اور عربی میں فلاح جو ہے وہ کسان کو بھی کہتے ہیں۔ کسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک بیج کا دانہ لیتا ہے، اسے زمین میں بوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اسے روزی دیتا ہے۔ اگر وہ کسان اپنا مقصد جو ہے وہ بھول جائے، مقصد کو چھوڑ دے، اس دانے کو وہ بوئی نہ زمین میں، تو وہ سالوں دانہ پڑا رہے، اس سے کوئی کونپل نہیں نکلتی ہے، اس سے کوئی خوشہ نہیں اگتا ہے، بلکہ چند سال گزرتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے بیج۔ اور اسی بیج کو آپ کھول کر دیکھیں، رب تعالیٰ کی قدرت، اسی دانے کو کھول کر دیکھیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب اسی بیج کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس کے مقصد کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کو مناسب حرارت دیتے ہیں، مناسب پانی دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک خوشہ اگا دیتے ہیں، اس خوشے سے روزی دیتے ہیں، پھر وہ اپنی اصل کی طرف بیج بن جاتا ہے۔ ایک پرندہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اڑنا ہے۔ اگر وہ اڑنا چھوڑ دے، زمین پر اگر بدکتا رہے، تو ایک دن وہ بلیوں کی اور کتوں کی خوراک بن جائے گا۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ اگر یہ انسان اپنے مقصد حیات کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، غافل رہے گا، تو ایک دن شیطان اس کو اچک لے گا، شیطان کے جانسے میں آ جائے گا، اور شیطان پھر اس دنیا کی زندگی کو بڑا رنگین کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا، اتنا غافل کر دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم، کانوں پر، آنکھوں پر، ہر چیز پر پھر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے جتنا دین بیان کرو، اس سے جتنی اچھی باتیں کرو، وہ نہیں سمجھتا ہے، اس پر اثر ہی نہیں کرتی ہیں باتیں۔ تو یہ جو انسان ایک بیج کی شکل اختیار کرتا ہے میرے بھائی، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، یہ ہمارے ہیں، ہم کدھر ہیں؟ یہ میں کس چیز کا نام ہے؟ یہ نفس ہے میرے بھائی۔ اس نفس کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق چلائیں گے تو ابو بکر پیدا ہو۔ اسی نفس کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ہم عناد اور ضد پر اڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں جائیں گے، تو پھر ابو جہل پیدا ہوگا۔ نفس ایک ہی ہے۔ ایک نفس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بنا دیا، ابو بکر و عمر بن گئے۔ ایک نفس نے اپنے آپ کو شیطان کے تابع کر دیا، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ بن گئے۔ یہی نفس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کیا، امام احمد بن حنبل بن گیا۔ اسی نے اپنے آپ کو شیطان کے تابع کیا، نمرود اور فرعون بن گیا۔ تو اسی نفس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیں گے، اسلام کے قوانین کے تابع کر دیں گے ہم، تو پھر ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور مکمل فلاح پا لیں گے میرے بھائی۔ اور اگر ہم نے اپنے اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچاننے کے باوجود بھی ہم دشمنی پر اتر آئے، ہم ضد و عناد کے اوپر اتر آئے، مسجد کے سامنے سے سر جھکا کر گزر گئے، ہم نماز کے ٹائم میں ہم موبائل پر لگ گئے، فجر کے ٹائم ہم سوئے رہے، عصر ہماری بازاروں میں گزر گئی، تو پھر جو ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی بے سکونی سے گزرے گی اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہوں گے میرے بھائی۔ کفار کیا کہتے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تم نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ کفار سوال کیا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئی تخلیق میں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مذاق کیا کرتے تھے، استہزاءً کہا کرتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو گئے تو ہمیں کون اٹھا لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چیلنج کرتے ہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم تو ایک انسان ہو،
تم اپنے آپ کو پتھر بھی بنا لو، اپنے آپ کو لوہا بھی بنا لو، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بھی بن جاؤ جو تمہاری نظروں میں بہت بڑی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں نا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم پتھر بھی بن جاؤ، تم اب لوہا بھی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر لائے گا۔ کہتے ہیں من یعیدنا، ہمیں کون دوبارہ اس کی طرف لے کر جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے قل الذی فطرکم اول مرہ، وہی ذات تمہیں دوبارہ اٹھائے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متیٰ، پھر وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر اپنے سر ہلاتے ہیں، بات نہ مانتے ہوئے اپنے سر ہلاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں متیٰ ہوا، یہ کب ہوگا؟ قل اے نبی کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، یہ بہت قریب آ چکا ہے کہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور تم سے اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو زندگی تمہیں ودیعت کی تھی۔ تو یہ دن میرے بھائیو ایک ہم پر آنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا اسی کے لیے ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اپنی آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ زندگی کے 4 پل غفلت میں گزار دیے، لہو و لعب میں گزار دیے، اپنی موج مستیوں میں گزار دیے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہماری جو ہے نا برباد ہو جائے گی میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔